دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب 30 سال بعد پاکستان کے دورے کے اوپر تشریف لائے۔ بہت سے لوگوں نے ان کے وزٹ کو پولیٹیکل رنگ دیا اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے دھرنوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ایک معروف اسلامی اسکالر ہیں جو اپنے منفرد انداز کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات کو پیش کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کے بھی بانی ہیں جو کہ اسلام کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی انہی کنٹریبیوشنز اور انداز بیان کی وجہ سے دنیا بھر میں سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیات عالم اسلام کے لیے ایک اثاثہ ہیں۔ ذاکر نائک صاحب کی جو خوبی ہے جو ان کو تمام لوگوں سے منفرد کرتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ مختلف مذاہب کے بھی طالب علم ہیں، کرسچینٹی، بدھزم، ہندوازم ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا، اور اسی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لیکچرز میں نہ صرف مسلمان بلکہ تمام مذاہب کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ دوستوں آپ کو پتا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب 30 سال بعد پاکستان کے دورے کے اوپر تشریف لائے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پاکستان میں بہت پیار ملا، لوگوں نے ان کی ایفرٹس کو بہت سراہا، لیکن جہاں پر ان کی ایفرٹس کو سراہنے والے لوگ تھے وہیں پہ بہت سے لوگوں نے ان پہ تنقید بھی کی، جس میں بڑے بڑے سیلیبریٹیز بھی شامل ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان کے وزٹ کو پولیٹیکل رنگ دیا اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب سے اور پی ٹی آئی کے دھرنوں سے لوگوں کا دھیان ہٹانے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے سیلیبریٹیز نے ان کی آمد کو اور جو ان کی پبلک گیدرنگز ہیں ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ آف دا ویک کا خطاب بھی دیا، بلکہ بہت سے لوگوں نے تو ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ وہ اپنے دورے کو بیچ میں چھوڑ کے ہی واپس ملیشیا چلے جائیں۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو پوری دنیا میں ان کی علمی اور اسلامی تبلیغ کی خدمات کے لیے جانا جاتا ہے، یہاں تک کہ سعودیہ کی حکومت نے ان کو کنگ فیصل ایوارڈ سے 2015 میں نوازا ہے، وہیں پہ پاکستانی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تبلیغ اور ان کی سوچ سے متفق نہیں ہیں، خوش نہیں ہیں۔ اگر ہم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے اس دورے کو دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی پوسٹس کو دیکھیں تو اس دورے نے کئی سارے سوالات اور بحثوں کو جنم دیا ہے جن کے اوپر سنجیدگی سے غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی ایک ڈسکشن یا ٹاک کے چھوٹے سے حصے کو لے کر وائرل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی چند ویوز اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، جبکہ اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی پوری تقریر کو دیکھیں اور اس سوال اور ان کی جواب کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو آپ کو ضرور سمجھ آئے گا کہ ان کی تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کی بہت سی باتیں اتنی ڈیپتھ میں ہیں اور اتنی مدلل اور اتنی جامع ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑی دیر سوچنا پڑتا ہے، اور جلد بازی کے اندر یا تقریر کے چھوٹے سے حصے کو سن کر کسی بھی نتیجے پہ پہنچنا جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ تقویٰ سے ریلیٹڈ کرتے ہیں اور دین اسلام کی کرتے ہیں۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے ہر چیز کے اندر اپنے لیے کوئی نہ کوئی لاجک یا کوئی نہ کوئی فتویٰ ڈھونڈا ہوا ہے، آسانی ڈھونڈی ہوئی ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ دین کے انتہائی قریب ہے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے یوٹیوب کی انکم کے بارے میں بات کی، ڈاکٹر صاحب کے ویوز کو سننے کے بعد ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو کینسل کر دیں یا ان کو غلط کہیں، بلکہ اس کے بجائے ہمیں خود پڑھنا چاہیے، دین کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے، سنت کو پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ڈاکٹر صاحب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم میں بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا جو اس وقت سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کبھی بھی غلط نہیں سمجھتے، اور ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہی غلط ہے اور اس کو ہی ٹھیک ہونا چاہیے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ سوچ انسان کو گرو کرنے سے روک دیتی ہے۔ انسان گرو تب ہی کرتا ہے، نالج تب ہی گین کرتا ہے جب وہ کھلے دماغ کے ساتھ
ہر بندے کی بات سنتا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز ہمارے رویوں میں دیکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم ہوم ورک نہیں کرتے، ہم بغیر تحقیق بغیر ہوم ورک کے ہر چیز کو آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ بٹ کسی چیز کے اوپر کوشچن کرنا وہ بھی بغیر تحقیق کے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی بولڈ سٹیپ ہے۔ ایک چیز جو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کسی بھی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق ضرور کر لیں، ہوم ورک ضرور کر لیں۔ ایک اور چیز جس پہ ڈاکٹر صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے سوالوں کے جواب کے دوران غصہ ہو جاتے ہیں، پیشنس کھو دیتے ہیں یا روڈلی جواب دیتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کنٹروورسی کا جواب ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ میں اگر کسی پبلک سیمینار کے اندر یا کسی پبلک ٹاک کا حصہ ہوں گا اور مجھ سے اگر ایک سوال پوچھا جائے گا جو کہ اچھا ہوگا تو میں خوشی خوشی اس کا جواب دوں گا اور میں انجوائے بھی کروں گا ڈسکشن کو۔ لیکن اسی کے برعکس اگر مجھ سے بغیر تحقیق کے بے ہنگم طریقے سے سوال پوچھ لے گا تو ڈیفینیٹلی مجھے بھی غصہ آئے گا، اور شاید میں اس پوائنٹ پہ بھی غصہ اپنا پی جاؤں۔ لیکن اب اگر میں جس بندے سے سوال پوچھ رہا ہوں میں اس کے جواب کا انتظار بھی نہ کروں اور اس کے جواب کو بیچ میں ٹوک دوں تو یہ نہ صرف بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے بلکہ اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ اور اگر آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سوال و جواب کے سیشنز کو دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ بہت سے لوگوں نے بیسک سوال پوچھے جو کہ لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے مترادف تھے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے ان کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور ان کی بات کو بیچ میں بھی ٹوکا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اچھے والد کی طرح، اچھے استاد کی طرح ان بچوں کو، ان لوگوں کو اسکول کیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم اخلاقیات کو، شعور کو، ان چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ ہر چیز میں ہمیں کوئی نہ کوئی مسئلہ دیکھنا ہے، اور سب سے بڑھ کے اگر ایک بندے میں 1000 خوبیاں ہیں تو ہم اس کی 1000 خوبیوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور اگر 1-2 خامیاں اس کے اندر ہیں تو ہم ان کو پکڑ کے اچھالتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے کمپیریزنز پسند نہیں آئے، جہاں انہوں نے پاکستانیوں کا کمپیریزن انڈینس اور ملیشینز سے کیا، اور نہ صرف مسلمانوں سے بلکہ وہاں کے ہندوؤں سے بھی کیا۔ جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے اور ہم کیسے اپنی خامیوں کو بہتر کر سکتے ہیں، وہیں پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کرٹیسزم کو ہمیشہ نیگیٹو لیتے ہیں، اور یقین جانیں یہ ایٹیٹیوڈ بہت نقصان دہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اچھی باتوں کو سمجھنا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، ریدر دین یہ کہ ہم اس پہ جو بندہ ہمیں ایک اچھا مشورہ دے رہا ہے ہم اس کو تنقید کا نشانہ بنا دے۔ میں جانتا ہوں کہ شاید میری اس ویڈیو پہ بھی بہت سارا کرٹیسزم آئے، لیکن میں نے پھر بھی یہ ضروری سمجھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو ضرور بناؤں، کیونکہ ہم سب کا بحیثیت قوم جو رویہ ہمارے ایک مہمان اور سب سے بڑھ کے اسلام کے ایک بہت بڑے اسکالر کے ساتھ ہے کل بھی جائز نہیں ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عمیر بن طاہر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔